کیا بات ہے؟ پرانے ہو گئے تمہیں بیٹھے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. وما بعد. اس زمانے کو دیکھو, اس میں اتھل پتل ہو رہی ہے. یہ روزانہ کے مشاہدات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کرو اس پر. اتھل پتل کیسے ہو رہی ہے, پھر غور کرو. جب جب قوم نے بحیائی اختیار کی یا شریعت شروع گردانی کی, تغیر تبدل شروع ہو گیا, انقلاب آ گیا. جتنی قوم دنیا کے اندر, ان کے اندر بھی ہے, مسلمان کے لیے نہیں, ہر قوم کے لیے ہے. عروج و زوال خوب نوٹ جمکایا اٹھایا. انہیں میں سے انگریز تھا, نام تھا گریٹ بریٹین. پوری اکثر جگہ میں حکومت ہو رہی تھی پوری دنیا میں, بہت عروج تھا ان کا. اس کے بعد اس سے بن گئے. اب صرف حکومت لندن رہ گئی. عروج زوال پورے دنیا میں تھی حکومت. برٹش نامی تھا گریٹ بریٹین, اب سمٹ کے لندن چلی گئی. یہ خود سوچو. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے عروج جب زوال آئے گا تمہارا, لیکن زوال کب آئے گا تم ناشکری کرو گے. ایسے انسان کھاتا پیتا ہے لیکن شکر نہیں کرتا. جب زوال آ جاتا پھر کہتے ہیں بہت پریشان ہوں میں. اپنے آپ جائزہ نہیں لیتے تم. شریعت کے اندر اعتدال ہے, افراط تفریط بالکل نہیں. اگر دی ہے تو غیر نہیں آتی, بنا کیا ہے, اور نہیں ہے تو ایک شکایت کرتے ہیں. اسی لیے صبر و شکر ہونا چاہیے. مومن نے عمل کیا, صبر و شکر پر کامیاب ہو گیا. اس اعراض کے ناکام ہو گیا. پوری دنیا میں ذلت تاج پہنے مسلمان, کیونکہ اس لیے اسلامی تعلیمات بلا دیا اس نے. پہلے لوگ موٹی موٹی باتیں جو ہے گھر میں سیکھتے تھے, پھر جاتے خامخواہ میں سیکھنے کے لیے. سنجیدہ پیدا ہوتا تھا, تعلیم گئی یہاں تھا. گھر میں مکتب ہوتا تھا, پھر مدرسے بھیجتے تھے ان کو. اب سب چیز ختم ہو رہی ہے. قوم پہ زوال آ رہا ہے, پوری قوم مردہ ہو رہی ہے. وہ قوم پاتے تھی پوری دنیا اچھائی ہوتی, وہ حاصل ہو گئی. اس لیے ہائی فائی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور شریعت بھلا دیا. کیسے کام ملے گا؟ ناممکن ہے. اس لیے کہ پہلے گھر گھر میں مدرسے ہوتے تھے, اس کی تعلیم دی جاتی تھی. آج ہم لوگ بالکل یہ گھر خالی ہو رہے ہیں ہمارے. دینی سطح بالکل نہیں ہوتا, بس وہی ٹیکنالوجی بجا رہے ہیں. ہماری بیٹا ہمارا انجینئرنگ میں, ڈاکٹری میں استاد ہے, بڑے خوش نصیب سمجھتے ہیں آپ تو. جن گھرانوں کے افراد اس میں زیادہ لگے بڑی خوشی مناتا ہے. ماشاء اللہ بڑا اچھا گھرانہ ہے, خوب کھاتا پیتا ہو رہا ہے. یاد رکھو ان بھی وہ بھگتیں گے بھی. اگر تم دین نہیں سکھایا وہی خانوادے تم پھر لان تان کر دیں قیامت کے دن. جن کو فقیر بیان کرتے ہیں. میرے بیٹے تھے یونیورسٹی میں, 9 افراد 9 انجینئر, تو بڑی تعریف ہوتے تم کی. کیا تعریف کی بات ہے, وہ سب ختم ہو گیا. اچھی چیز ہے لیکن اس کا دین کو معلوم کرو. یہ اکثر لوگ بہت ہمارے 4 بچے ہیں, بہت اچھے ہو رہے ہوتے, اچھی تعلیم حاصل پر اچھے عہدے چلے گئے اور دین میں بھی چلے گئے. یہ تو رونے مقام ہے. یہ اسی لیے مسلمان ذلت اٹھا رہا ہے. تم نے شریعت کو نیچے کر دیا تو مجھے نہیں ہو ہی سکتا نہیں. کہیں جاتے ہیں دیکھتے باہر بیٹھا کہ تم نکالو یہاں سے. رشتے کی دین سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ عذاب ہے. اسی لیے تمہاری کتنی تعلیم حاصل کر لو, خالی اللہ تعالیٰ مراد اللہ تعالیٰ کو دے نہیں سکتا. اب اس لیے کہ پوری امت سے گرفتار ہو گئی اور کوئی کہتا تو سننے تیار نہیں. اسی لیے اللہ تو ڈرا, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو.
تعلیم کسی بنا کے خوب پڑھاؤ، لیکن اس کے جو حقوق کا تھا پہلے حیا سکھاؤ اس کے اندر، پہلے اسلامک چیزیں پہلے سکھاؤ اس کو. کوئی منع نہیں کرے گا کہ تو ڈاکٹر بنا دو یہ بنا دو، کوئی منع کی بات نہیں. لیکن دین جو ہے کہ مضبوط ہے تو اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی. دین سے دور دنیا قریب ہو رہا ہے. ہر جگہ جو ہے بے حیائی شروع ہو گئی. مشہور ہے دنیا میں ازہر یونیورسٹی کیا جو کہلاتی ہے بے حیائی بنا ہوا پاتی ہے. کیسی یونیورسٹی ہے؟ نہ مسلمان کی یونیورسٹی ہے، بہت پرانی قدیم یونیورسٹی ہے. تنزل ہسٹری کی بالکل ماڈرنائز ہو گئی. تم نے خود یہاں دیکھا اس یونیورسٹی کے اندر پہلے اتنی حیا بہت سی حیا لڑکوں میں لڑکیوں میں بھی بے حیائی نہیں تھی. اس زمانے میں اتنی بے حیائی نہیں تھی. اب تو دیکھو پنجاب سے بے حیائی خصوصاً انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا جو اٹھ کے آتی ہے جین شرٹ پہن کے آتی ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. مسلمان تم اللہ سے ڈرتے نہیں. جو چیز صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرو. دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کام میں لاؤ. معرفت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی جان پیدا کرو. میں کیسے قریب اللہ تعالیٰ کے. ٹیکنالوجی پڑھو گے اللہ والے بن جاؤ گے. اسے معرفت خران ہے. چونکہ سائنس ہم نے پڑھی نہیں ہے، بس پیسہ چاہیے ہوتا چاہیے. اس سے اکثر مستقبل بہت ہو گیا. آج جو ہے اسی لیے تغیر تبدل دو چیز دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے، ٹھنڈ کو آگ بنا دے، آگ کو ٹھنڈ بنا دے، پوری قدرت ہے. وہ تو ان کے اوپر ہے. خالق مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. آگ کی خاصی جلانا، لیکن جب حکم ہو تبھی جلائے گی، نہیں جلائے گی. موت اللہ کے اختیار میں ہے. بعض خواتین علی مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ غیر مسلم تھے. وہ ان کی سوتیلی ماں تھی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے کو تلف کر دوں. دریا میں چھلانگ لگا دی. تیز پانی میں تو بہت ٹھنڈ پانی، تیز پانی تھا کشمیر کے علاقے کا. موج نے باہر پھینک دیا. پھر جہاں سانپ بچھو تھے وہاں کھود گئی. سانپ ڈس لے، بچھو کاٹ لے، میں ختم ہو جاؤں. کسی نے چھوئی نہیں اس کو. اس کے بعد پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وہاں سے آئی بزدلی آ گئی. ایک جگہ انہوں نے ملازمت کی تو انہوں نے اسلامی باتیں شروع کی کہ میں غیر مسلم ہوں، میں نہیں مانتی. ٹھیک ہے، کون کہتا تھا سے مانا. دیکھتے رہے دیکھتے تھے اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ یہ ایمان لے آئی. اس کو کہتے ترقی. اس کے انہوں نے میٹریمونیم میں ان کا نام دیا کہ نکاح ہو جائے. کوئی ایک صاحب مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ندوے کے ہیں. انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا. یہ اس نے اسلام قبول کیا ہے اور کوئی سلوک سے فی نکالنا نہیں، میں کروں گا نکاح. جیسی نکاح کیا ایک جگہ نکلی تھی مدینہ منورہ میں. ان کا تقرر مدینہ منورہ ہو گیا. تقریباً 22 سال ہو گئے. ملاقات ہوتی ہے بہت. میاں بیوی دونوں وہیں پر ہیں، اولاد بھی ہے. اس نے مضمون لکھا ہے کڑوا سچ. غیر مسلم کے بعد بڑی نماز روز پابند، تقوی کی بڑی پابند، بہت متقی عورت ہے وہ. اور میاں ملا، مفتی ملا اور جہید عالم ہو، بہترین تجربہ کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں اکثر جاتے ہیں، عبداللہ اسمی وغیرہ جاتے تھے، اٹھاتے ہیں، میری حاضری تو باہر آتے ہیں. دین کو مضبوطی پکڑا. ایک عمل چل رہا تھا، خوش ہو کے وہاں بھیج دیا. یہاں تو ہم ٹھوکر کھا رہے تھے لکھنؤ میں. کوئی جگہ مل جائے میں اس پر کروں. اللہ نے ایسے بھیجا کہ بچے بہت عمدہ دیکھے اور اب تک ہے نہیں پتا. بچے بھی ماشاء اللہ سب سالے بچے ہوتے دین کی برکت سے. دین کو پکڑو مضبوطی سے، عمل کی نیت سے. آج بالکل دین لڑکتے بس بڑا صنعت ہو گیا. دین بھی ہے، میں علم حاصل کروں صنعت کے لیے. صنعت ہے یہ قابل استعمال نہیں ہے. بڑا عمل ہونا چاہیے.
اسی لیے قوم پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے قوم جو ہے بے حیائی مبتلا ہے، دیانتداری نہیں جانتی، وعدہ خلافی کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، خیانت کرتی ہے، تو کیسے فائدہ ہوگا اس کو؟ ہر چیز کو اصول رکھے شریعت میں، اس کے قانون مقرر شریعت میں، اس قانون کو ٹھیک نہیں کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ جذبہ ہے اسے پہلے تحت کرو۔ اسی لیے پیسے کے ہم لوگ ہیں، امین مالک بالکل نہیں ہے۔ کام ہے پہلے معلوم کرو اتنی ضرورت ہے اس کے اندر۔ ایک شخص بیمار ہے، تھوڑا بیماری ہوتی ہے، یہ سوچو گا میں نے سفر کیا تو پیسہ خرچ ہوگا، کیا ضروری پیسہ خرچ کرنا؟ وہ اند اللہ گنہگار ہوگا۔ وہ تم نے پیسے کو پیسے ملاقات کے لیے چلو جائیں گے، دم دکھا دیں گے اور بات کر لیں گے، کچھ نہیں کہہ سکا۔ ایسے لوگ پریشان آ جاتے ہیں، ان کے دل میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ غیبی وہ ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ علاج کے لیے جہاں تک ہو سکے برداشت کو حکم دیا، باہر جانا تو علاج شروع کرو، لیکن ایک پیسے نہیں ہوئے کہ لوگ مقامی علاج کیوں جاؤ باہر؟ قرض لوگ یا پریشان ہو گئے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ چونکہ سیکھا نہیں انہوں نے۔ اسی لیے قوم کے اندر جو ہے یہ ایسے لوگ کبھی پریشان خوشحال نہیں رہتے تھے، وہ پریشان ہوتے رہتے۔ ایک مومن غیرت دار ہوتا ہے، اس کا غیرت بہت ہوتی ہے، کبھی نگاہ نہیں اٹھائی دوسرے جیب پر، میرے دل میں کیا حدث کافی ہے، دوسرے نگاہ کیسے اٹھائی تم نے؟ کھوٹ ہے تمہارے اندر۔ یہ اس لیے کہ تفصیل نہ سنیں کیا اس میں، یہ ایسے بیت خلاصہ نفس کیسے ہو، کیسے اپنے کو مضبوط کریں، کتنا قریب ہو شہر سے رہتے ہو لیکن اسلام نہیں کرو گے ہوگے تو نہیں ہو سکتی۔ یا ہمارے گھر میں دیسی قاری مشہور ہے، پورے ہندوستان میں مشہور قاری، وہ سناتے آتے رہتے ہیں، کیا غلط کی استفادہ کر رہا ہے، کوئی پوچھے پڑے تو بہت اچھا، یہیں رہتے وہ بھی ہے، جس کو غرض ہو جائے اب تم نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے شیخ کی ہے اصلاح کے جاؤ گے کامیاب ورنہ ناکام۔ صحابہ یہی شان تھی، ہر قدم پہ آپ سے پوچھ کر عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، جو فرمایا عمل کیا بہت اچھا، کیونکہ آپ کے ارشاد ہے، تعویل کبھی نہیں کی۔ اب تعویل کرتے ہیں، میرا مقصد نہیں تھا، آپ غلط سمجھے، ایسا چاہتا ہے ویسا نہیں، آپ غلط تو یہ تعویل کیسے کی تم نے؟ کھوٹ ہے تمہارے اندر، مرض کا مجموعہ ہے تم، ابھی بالکل علاج نہیں تمہارا۔ ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں، ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے اسی لیے اللہ کے اختیار میں عنوان چل رہا تھا، طبیعت اور شریعت کا، امت چل رہی طبیعت پر، شریعت بھلا دیا ہم نے، یہ کیسی بات ہے؟ طبیعت اگر تو مضبوط جمع ہو گئے تو قرآن پاک کا وعدہ کیا ہے؟ تم ہی کامیاب، مومن شرط ہے، بشر تم مومن کامیاب رہو گے، حضرت ناکام ہو رہے، دادی کی عزت ہی پہلے، اب عزتی ہو رہے، روزانہ اخبار میں آتے رہتے واقعات، یہ سب ہماری شامت ہے۔ ہمارے مومن ایک سے ڈرے گا، صرف مالک سے، اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، اس سے ڈرے گا، اور وہ کبھی نہیں ڈرے گا، نہ جھکے گا کبھی۔ وہ جب ایسی معاملہ پیش ہے فور اللہ ہونا چاہیے، اللہ آج کی مصیبت آ رہی ہے ہمارے قوم کے اوپر، آپ بچا دیجیے، ظالم کا ظلم بچا دیجیے، کہ تو بختیاری چیز ہے، نہ کہ ان پہ لان تان کرنا، ان کو برا بھلا تو استعمال سے کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، وہ کریں گے، تو اتنا چیز کو چلاؤ۔ حدیث پاک سخت وضاحت کی اس کے بارے میں، ایک چیز واضح کر دیا، ان ایسے عمل کرو گے تو کا مسلط کر دیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں کریں گے، رہنے بالکل نہیں ہوئے۔ پہلے کافی مشرک خوش رہنے ہوتے تھے، ایسا عکس ہو گیا، بالکل بے رحمی ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں کھوٹ پیدا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب جب لوگوں نے اس پر عمل کیا، مالک کو راضی کیا، اللہ غالب کر دیا ان کا۔
تو جب قوم کا عذاب آتا ہے تو اس سب کے لیے آتا ہے. یہ نہیں سب مخصوص ایسا نہیں تو اللہ تک وہ ہے کیونکہ مخلوق انہیں کی ہے, چاہے اپنے غیر سب انہیں کی مخلوق ہے. تو خاصیت بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اصلاح کی کوشش کرو کہ اللہ میری اصلاح فرما دیجیے, اور خود اصلاح کا اس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور روزانہ مانگتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اس طرح صراط مستقیم روزانہ مانگتے ہیں, ہر رکعتیں پڑھتے ہیں, کوئی شوق نمازی نہیں ہوئی اس کی. جب صراط مستقیم مانتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا دوسرا طریقہ سنت پر عمل کرو, یہ صراط مستقیم. تو خواص میں کوئی تبدیلی کرتا اللہ ہی کر سکتے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہے اسی لیے وہ تو خالق مالک ہے. انہوں نے مجھے وجود بخشا, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. مخلوق ان کی بہت بے پناہ ہے. کوئی روزگار نہیں کرتی, بغاوت نہیں کرتی میں اللہ انسان کے. انسان باقی ہو گیا. جتنے دنیا مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی سب اطاعت میں لگی ہوئی ان کے. انسان کے اندر جو ہو گیا یہ تو غیر بات ہے. تو اس لیے کہ جو دین کو جاننا چاہیے, دین سے بیداری ہو رہی ہے. جہاں جا رہے صاحب, آج کا زمانہ ایسا ہے کہ تم کیا کرو گے, مولوی بناؤ گے, کیا کریں گے, یہ جملہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ راضی, تم کیا راضی ہو؟ کتنے پی ایچ ڈی مارے والے کر رہے ہیں, وہ پوچھنے والا نہیں. کوئی حافظ ماروا نہیں کر رہا, کوئی عالم ماروا نہیں کر رہا. اتنی کھپت ہوتی ہے ہندوستان میں پوری اسٹیٹسٹک سے یہاں پر کہ پوری کھپت وہ کہاں پھولا جاتے ہیں ملتے ہی نہیں. ہر سال ہزاروں ہزار کیسے نکلتی ہے. دارالعلوم مذاہب نہ تو اس کے اور کتنے کو ہے, کتنے لا تعداد نکلتے, کہتے ہیں پانی پی گئی, سمسم ہو جاتے ہیں. کوئی مارا نہیں کر رہا. وہ کتنے پی ایچ ڈی ماری کر رہے ہیں. پہلے کریکل اسٹاف والے میں عام طور پر ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ زیادہ نہیں ہوتے تھے. وہ اب کلیکٹر اسٹاف میں کتنے پی ایچ ڈی ملیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے تمہاری کم آنا چلی گئی, میں پی ایچ ڈی کر لوں گا, پروفیسر رہوں گا. کوئی نہیں پوچھ رہا. روٹی چاہیے, کلیکٹر لائن ڈھونڈ ہے, کچھ تو ملے گا صاحب, چلیے ہے. تو اس لیے دین جو ہے رخصت ہو رہا ہے, اسے بچاؤ, کوشش کرو, مالک سے دعا کرو اللہ دین کے آپ میں ہدایت فرمائے, مجھے ایمان کی دولت دی, اس پہ استحکام ہی ہونا چاہیے, مضبوط جمع رہوں اس کے اندر. بس یہ چیز ہے. کیوں کہ جب تک تم گناہ کرو گے نہیں بات ہو سکتی. گناہ جو بہت سارے ہیں, چند لوگ گناہ سمجھتے ہیں, فہرست لمبی ہے اس کی. مولانا تھا نے لکھا تھا 50 اس وقت کے, اس پہ حضرت والا اضافہ کے 70 ہو گئے, اب 110 کو تقریب ہو رہے ہیں. اور مفتی شیخ رحمۃ اللہ نے اور زیادہ لکھے, بہت لمبی فہرست اس کی. ہر قدم پہ گناہ ہو رہے ہیں آج کل. اس لیے کتنی خیانت ہو رہی ہے, وعدہ خلافی خیانت الگ ہو رہی ہے. دین کے کام میں لگے ہیں, جھوٹی درخواست دے رہے ہیں, جھوٹا میڈیکل لگا رہے ہیں. میں جا رہا ہوں صاحب, جماعت میں جا رہا ہوں, میں صرف میڈیکل لیو لگا دینا اس کی. اللہ مجھے نہیں, سنگین جرم ہے, گناہ کبیرہ ہی ہے. دین کے ساتھ میں دھوکہ دینا. میڈیکل لیو لگا دیا تم نے, اچھی خاصیت کر دیا, ہو چکا واقعہ. اس سے کوئی بیان کرے صاحب اس عزت ایسی ضرور نہیں, یہ شفقت ہے اس کے اوپر. جہنم میں راستہ اختیار کر رہے تم, کیسے قبول ہے تمہاری عبادت. ہر چیز کے تو متقی وہی ہے جو گناہوں سے بچے. دین کام کرنا چاہتے ہیں گناہ مولوی سے, کتنے جھوٹے سے بھی آتے رہتے ہیں, اسی مصیبت بتاتے لوگ. کہتے اللہ سے ڈرو, وعدہ خلافی عام ہو گئی اور کتنی چیز ہے. اب کوئی روک ٹوک ایسا ان کے بھائی اس سے خلاف مخالفت کرتے, کیسے کون کرے مخالفت, کوئی مخالف گنہگار ہوگا. دین کے کام میں کوئی مخالف گنہگار ہے. اعمال کو دیکھو اپنے پہلے, یہ تم نے کیا قدم اٹھایا. جو چیز واجب تو واجب رہے گی. یونیورسٹی آئے پڑھنے کے لیے, ہم مر کر چکے اس پہ,
लेकिन चले गए साहब, क्लास जो है अटेंड शॉर्ट हो रही है साहब, मारी मारी पहले सिफारिश कर रहा है। कैसे कहते हैं सिफारिश? जो छुट्टी को औकात जा सकते हो, कोई हरज नहीं। ये तो गैर छुट्टी में चलेगा, और कोई अफसर लगा दे तो उससे कहते हैं साहब तो दीन का रिकॉर्ड डालते हैं, वो सुन चुके हैं कि यहाँ आते हैं लोग से बात नहीं, तुम गुनहगार हो, तुम नाम दीन करते हो तो गुनाह बोल लेते हो, अल्लाह से डरो। क्लास जो है तो वाजिब नहीं, फर्ज है, तुम तो दाखिला दिया तुमने, निभाना जरूरी है। घर से पैसे आ रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, पैसे दिए वालदैन ने, पढ़ाई करो, फीस अदा करो। कितने लोग रखे रह जाते हैं उनके पास, उसके चीजें होती जमा नहीं करते, ड्यूज बहुत जाते हैं, फिर सेंटअप नहीं होती फिर सिफारिश करते हैं, आप वाली दीजिए सेंटअप कर क्या हो जाऊं मैं, कैसे वो सेंटअप करोगे? ये सब गुनहगार है। दीन की तरफ बड़ी तनज़ुली हो रही है, क्योंकि उन्हें तकवा सीखा नहीं, और बेहद तकवा नामुमकिन। इसी अल्लाह ताला डरा रहे, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। जो चीज़ है बाज़ लोग ही अभी साहब के हयात आए थे, उनका लगा पौधा था हरदोई के अंदर, तो उससे इमदाद मिलती थी, और वो साहिब निसाब से ज़कात देते थे। हज़रत ने मुझसे पूछा कि ये ज़कात के नहीं मेरी तरफ से, आपका चाहिए पड़ता है? हाँ पड़ता है। वो इमदाद ले रहा है, ज़कात की रकम नहीं है क्या? वो सुनते नहीं, इसका सही नहीं, साहिब निसाब ज़कात दे रहे हैं, बच्चा फुकट पड़ रहा है, कितने गुनहगार होंगे वो। उन्होंने इस पर तुम ज़कात दे रहे हो, उस बच्चे को नहीं पड़ा है, ये ऐसी मुस्ताहब ये जमा करने में रकम, और वाजिब छुट्टी हुई है, बच्चे पे कर्ज हो रहा है, कोई फिक्र नहीं, ज़कात देने फिक्र हो गई, संगीन जुर्म गुनहगार वो शख्स। कैसे तुमने उसे मुतालबा रोक दिया? हाँ दे दूंगा, कैसे दिया? इतना कर्जा दोगे तो उबाल आ जाएगा, यहाँ मर्ज हो रहा है, तो बहुत फरमाइश को उनकी, वो साहब बच्चा इमदाद दे रहा है, कबात क्यों लेके भाई कबाहे में मदरसे पढ़े, कितने दारूम के अंदर ऐसे लोग हैं जानता हूँ मैं। मोबाइल ये में उनके कहाँ से है मोबाइल? इमदाद ले मदरसे थे, यह दारूम का भी है, इमदाद ले रहे हैं, कबात नहीं, ये मदर भी है, इमदाद ले रहे हैं, जहर खा जहर। ऐसे आलिम जो कमाल कर नहीं पहुंच पाते, चूंकि खयानत की उन्होंने, तौबा कर ले। घर की तालीम होती है, एक दूसरा इसे वाक़या करूँ, एक शख्स है, उनके वालिद डॉक्टर, पूरा खानदान डॉक्टर, वो नहीं चाहते मैं दीन सिखाऊँ, उन्होंने फरार हो गए, दाखिला लिया, तलाल की मेरे वालिदैन नहीं चाहते, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अच्छी बात है, और फीस सही नहीं बस मैं दूंगा, इमदाद फौरन जारी कर दी। गलबन 4 महीने गुजरे होंगे, अच्छे में उनके वालिद को हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, मालूम हुआ कि मदरसे में दाखिला ले दिया, उन्होंने कहा कि बच्चे की इमदाद की दी जाएगी, इसलिए कि वो मदरसे में कौन करेगा, इमदाद ही हो गया। फौरन उन्होंने मोटी रकम जाके उसको पहुँचाई कि तुम इतना से पढ़ो। उसी वक्त उन्होंने दरखास्त दे किया सारा खिदमत पे, मेरी इमदाद बंद कर दिया, मेरा खर्चा आ चुका है। ये ऐसे भी लोग बैठेंगे, ये घरेलू तालीम। उन्हें क्या होता है भाई, भाप बेचते हैं, इमदाद लेते रहते हैं, इसको कहते हैं तकवा उसके अंदर आ गया। इमदाद फौरन दरखास्त दी, मेरी फौरन दम बंद कर दिया, अब मेरे घर के पैसे बाकी रह रहे हैं। और कोशिश की जो पिछले पैदा करते हैं, बहुत अल्लाह ने हुक्म दिया, सब मुस्तहिद लड़का है वो शख्स, गैर मुस्लिम काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत मशहूर भी है और आसूदा भी है, लालच बिल्कुल नहीं इसके अंदर। हजारों खर्च करते हैं, तंजीम कायम कर ली, लड़की खर्च करते हैं इनकी निकाह कैसे हो, लड़कों को तालीम कैसी दी जाए, पूरा तंजीम बनाई नहीं, पूरा एक कमेटी बना ली और खर्च करते हैं, आना पाई प्रोत्साहन करते हैं हिसाब, खुद करते हैं, हजारों हिसाब होता है उनके पास, मुत्तकी है,
یہ تعلق ہوتا ہے اللہ والوں سے. تقویٰ آ گیا اس کے اندر. آج ہم لوگ تقویٰ نام تو بیان کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے ہیں, اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. ہر جگہ پہ رسوائی ہو رہی ہے. ایسے لوگ جیسے جو مردمنداری اس کے اندر اگنورنس کرتے ہیں, مضمون نگاری کرتے ہیں, وہ سب بھیج دیا انہوں نے فی نکالنے کے لیے. ان میں یہ خرابی, ان میں یہ خرابی ہے. کیسا لکھا تم نے؟ اپنی خیر نہ لو. مرض ہو رہا ہے. ایسے لوگ ناکام ہوتے ہو. رسوائی یہاں بھی ہوگی, وہاں بھی ہوگی. توبہ کر لو. اس لیے عام طور پہ آتے رہتے ہیں ویب سائٹ پر کہ ان میں یہ خرابی ہے. پیب کو تو نہیں کوئی کہے گا, ان میں اب نکالنا ہے. جب صلح امت کی بات پیدا ہوتی ہے تو افسوس کی بات ہے, عوام تو پیچھے چلتی ہے. اس حالے میں بہت ضروری, بہت مضبوط رہے کردار سے بھی گفتار سے بھی. عالم یہی شان ہے, اور عالم نہیں ہے. علم برا سند ہے اس کے پاس, برا عمل بالکل نہیں ہے. عالم کرنے قابل بالکل نہیں ہوا. عمل ہے نہیں تمہارا, تقویٰ ہے نہیں تمہارے پاس. کتنے لوگ آج کل مبتلا حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں. وعدہ خلافی عام ہو گئی. پیسہ لیتے وقت ادا نہیں کرتے. اس بیان کرتے رہی تو کوتا شروع اچھا بھی میں نے معاف کر دیا. یہ معافی جو ہے تنوی والی معافی ہے, پھر معافی بالکل نہیں ہے. اب ایک ہمارے لیے آئے تھے, بہت موٹی رقم دی تھی انہوں نے. ان کے بیٹے نصیحت ہے, باپ کو بیٹے نصیحت کی, دیکھیے پہلے قبضہ دلاؤ, اب واپس کے تب لے لینا, اور آپ کے بھائی لائے تو لے لو, ارے نہیں رکھ لو. یہ ہے کیوں ان کی تربیت ہوئی ہے. پیسے کے بارے میں نہیں, پہلے رکھو اس کو. یہ رقم آپ سلید میں یہ رکھ لو, اب واپس کر دیں وہ ہبا ہو جائے گا, اس سے برکت بھی ہوگی. ورنہ شرعی بازی ہوئی, لاکھ 2 لاکھ روپئے دے دیا, جب وہ دے دینا دھیرے 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 بنانا. ابھی یہ پریشانی اچھا میں نے معاف کر دیا. یہ معافی جو ہے دل سے بالکل نہیں کرتے, ایسے من برکت نہیں ہوتی. ان کے ہاتھ میں رکھو. پہلے لکھنؤ میں عبد الرحیم حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تھا, ان کے بھی پریشان نہیں تھے. پورا کیا اور جو پیسے ملے ان کا پوچھ باتوں کا نہیں, پہلے قبضہ لو پھر واپس کو مت بھیجنا چاہیے. اب موٹی رقم کو واپس نہیں کرتا, 2-4 ہاتھ واپس کر دے گا, 2 لاکھ رقم کو واپس نہیں کرے گا. ان کا میں تو بہت اچھی آسودہ خاندان کی خاتون ہو گئی تھی, واپس کر دیا, ان کا نہیں لیں گے. یہ آج کل قرض لے لیتے ہیں, پریشانی حال میں اچھا بھائی میں نے معاف کر دیا. یہ معافی, یہ تنگی والی معافی ہے, خوشدلی والی معافی بالکل نہیں ہے. غیرت ہونا چاہیے. عام طور پہ ہوتا ہے یہ سوال کر دیتے لوگوں سے. تمہارا تعلیم کیا قصور تھا کہ خدام ہوتے ہیں سب بیچارے وہ پھر لالچی ہو جاتے ہیں. ایک سے نواب آتے تھے, بڑے بڑے لوگ آتے تھے, خط تاکہ تھی کبھی ایسا مت کرنا, کوئی سوال مت کرنا, کچھ نہیں, احساس کرو نہ کہا کچھ بھی تھے. اپنے ایک نواب صاحب آئے تھے, انہوں نے احساس کیا ہوگا, انہوں نے حد کو تلا ہو گئی. میں نے مضمون ہوتا میں نے منورہ میں حیرت والا کا اتنا زبردست خرچہ ان کو تمہیں حیرت نہیں آئی, تم دین سیکھنا ہے کہ دونوں گیا ہے, کیسے تعارف کرا تم نے؟ وہ تو کہا بھائی حضرت خادم ہے, ہم کچھ دے دو ان کو, شابہ نہیں ہونا چاہیے, تم دین سیکھ بڑے اتنا بہترین مضمون ہے, سب تبلیغ کی ہے تعالیٰ میں. یہ تم کو ضرورت کیسی ہوئی؟ تو لوگ آتے رہتے ہیں, اکثر خادی سے ناکام ہوتے ہیں. شیخ کے دیکھا ہے سرت جمع ہوئے, کہیں فون نمبر نوٹ کر لیا, کہیں تعلق بہا دیا, ان سے یہ میرے حالات ہیں, یہ ہے, مدد کرو. یہ عام مرض ہے, ایسے خاطر ناکام. یہ عام مرض ہوتا ہے. جو مستغنی ہوتے ہیں وہ کرنا نہیں, معاشرہ کی خدمت کرنا, لینا ہے تھوڑی. مجھے میں تھے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ خادم مانا زکریا صاحب کے, بہت انہیں ایسے عبد الرزاق تھے, چاہے منالی میں ایسا خادم, بہت مستغنی, کہ میں تو خدمت کے لایا ہوں. کس وجہ تعلقات ان کے تہذیب عام مرض ہو رہا ہے. شیخ سے دوستی کریں گے اس طریقے سے آگے, تاکہ جو لوگ آتے رہتے ہیں اس میں وہ کام بھی آتے ہیں, اور بھی لوگ آتے ہیں, کہیں فون نمبر نوٹ کر لیا, کہ نام نوٹ کر لیا, بات ہو رہی ہے. تم کہیں لیے آئے تھے, دین کے لیے تھے, دنیا لینے آئے تھے,
ایسے لو ناکام. یہ بیعت مقصد یہ تھا کہ ہم تزکیہ نفس کریں گے, نفس اصلاح کریں گے. آپ تبھی سے جا رہے ہیں, شہر چھوڑ دیا انہوں نے, غیر نہیں تھی اس کو. تو جو وقت گزر گیا کہنے سے رہا, استغفاری کرو. جہاں آپ سے فون آتے رہتے ہیں, سب کو تاکید کر رہا ہوں, استغفار میں لگو, عذاب چل جائے گا نہ اور بڑھے گا. اگر تم میں اس پہ خیرات ہو رہی, اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے کہ تم توبہ کرو, بار بار ہے استغفار کرو گے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلا مصیبت ٹال دے گا. اور ہم صاحب کا بھی ایسے ہوا تھا, آپ بالکل آ چکا تھا, قوم نے توبہ کر لی, اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے. نبی کے وجود میں اب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا نزول ہوا تھا, آپ کا استغفار ہوا, اٹھا دیا گیا. تو یہی سب ہے, ایک اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے, استغفار کی کثرت کرو اس میں. اور جو کام ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کوئی کام کرو, مالک سے رجوع کرو, مخلوق سے نہیں. اسی منالی نصیحت کی بہت پیاری ایسی, میں تو بار بار جب سناتا ہوں خود ہی اثر لیتا ہوں کہ دیکھو, جب بھی مانگنا مالک سے مانگنا, مخلوق سے مانگو ذلیل ہو جاؤ گے. یہ حضرت کی نصیحت ہے, بہت پیاری بات ہے. جب بھی مانگنا مالک سے مانگنا, مخلوق مانگو ذلیل ہو جاؤ گے. تو نماز کا اہتمام کرو, تلاوت کا اہتمام کرو, وعدہ خلافی مت کرو, جو کام کرو شیئر اور خرچ کرو سوچ سوچ کے. مومن کا اوصاف گنا باری تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے اندر, عباد الرحمان, اللہ خاص بندے کون ہے, سب کو نہیں گنایا, صرف 10 شخص گنایا اس کے اندر. ان میں وہی ایک نبخل کرتے ہیں, انصاف کرتے ہیں. جو تنخواہ جو چیزیں اس کے تحت چلو, اور عباد الرحمان شمار ہو جائے گا تمہارا. نہ بخل کرتے ہیں نہ انصاف کرتے ہیں, یا تو بخل کریں گے یا انصاف کریں گے. سوچ سوچ مالک نہیں ہے, ہم لوگ امین پیسے کے. تو جب نماز کے احترام کرو گے, ذکر لگو گے, قلب میں نور پیدا ہو جائے گا. نور جو ہے اسے ترقی ہوگی. پھر کیا ہوگا کہ معصیت سے نفرت بالکل نفرت ہو جائے, اور تاثیر رغبت. سبحان اللہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ تعالی